بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے، وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ اقبال نے کہا ہے ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے۔ یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے۔ ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو۔ ہاں امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو، اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے۔ اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ فرش التراب يضمني وهو غطاء۔ یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرا کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں۔ جو بھی آپ کا آج نظام ہے، 3 شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا، سیاسی اور دستوری اعتبار سے۔ نمبر 1 حاکمیت اللہ کی، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے۔ اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی، اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے۔ حاکمیت اللہ کی، اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے، دستور سے بھی بالا، عدالتی قوانین سے بالا، پارلیمنٹ سے بالا، سینٹ سے بالا، صدر سے بالا، سپریم کورٹ سے بالا، ہائی کورٹ سے بالا، ہر شے سے بالا کتاب و سنت۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتبہ لگا دے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے، عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں۔ یہ آئی جے آئی کی حکومت میں نہیں اتری، اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر آئی ایس آئی نے آئی جے آئی بنوائی، اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے، 2/3 کی اکثریت ملی، اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی۔ معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا۔ یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے۔ یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال دوسری بات یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں، ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا پورا تحفظ، ان کی پوری مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت، ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا۔ قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا، نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں،
لیکن صرف 3 گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا۔ البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے۔ وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے۔ یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے۔ ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو۔ ہاں، امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو۔ اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے، اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے۔ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں، بلوچستان میں گھل رہی ہیں، سرائکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں، ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ۔ لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں۔ بہتر بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے، انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے۔ باقی اصل شرائط 3: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون، فلاں ہدایت، فلاں انسٹرکشن، فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، فوراً کالعدم ہوگا۔ اور تیسری بات، غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سازی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہاں کتاب و سنت منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔